سورت فلق مدنی ہے 5 آیتیں ہیں، اور سورت الناس بھی مدنی ہے اور 6 آیتیں ہیں، دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مقامات رسالت اور نبوت میں عظیم تر بنایا تھا۔ کوئی رسول اور نبی اور مخلوق آپ کی ہمسری نہیں کر سکتی، سب میں اللہ نے آپ کو فخر اور بالائی نصیب فرمائی ہے، لیکن آپ بشر اور انسان تھے۔ جس طرح آپ کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، بیویوں سے ملنے کی حاجت ہو جاتی، احد میں آپ کے سر میں خود کے کڑے گھس گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، جسم سے خون نکلتا تھا، لہو لہان ہوئے آپ۔ لن یفلح قوم کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم، آپ فرماتے تھے۔ اس طرح آپ کو بخار بھی ہوتا تھا، سردی بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی۔ سردی میں سردی کے مسائل بن گئے، گرمی لگنے سے گرمی کے احکام پیدا ہو گئے، بھوک لگنے سے احکام طعام کے باب بن گئے، پیاس لگنے سے احکام الشرب اور آتش کے مسائل پیدا ہوئے، بیویوں سے ملنے کے لیے مجامعت اور معاشرت کے مسائل آ گئے۔ اس طرح بخار، سفر، مرض کے مسائل امت کو آپ نے عملاً فعلاً چھوڑے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح آپ پر کوئی اور باطنی امر اثر کر سکتا ہے؟ جیسے سحر ہے، آصیب ہے، سفل ہے، عدد ہے، جعفر ہے، ہنسا ہے، یہ جو اندر کا مار ہے، اندر کا مار ہوتا ہے، توبہ۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر اس طرح کے آثار نہیں ہو سکتے۔ احناف کے بڑے سرتاج عالم ابو بکر جساس ابن العربی احکام القرآن کے مصنف، جن کی نظیر نہیں ہے امت میں، وہ بھی اس میں ڈوب گئے اور انہوں نے بھی معتزلہ کا ساتھ دیا اور کہا نبی پر سحر نہیں ہو سکتا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع صحیح البخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، تمام معتبرات میں ہیں کہ مدینہ منورہ میں لبید ابن اعصم یہودی کی بیٹیوں نے آپ پر سحر کیا تھا، اور اس سحر سے آپ کبھی ایک بات فرما چکے ہوتے اور پھر فرماتے، جیسے کہ آپ کو یاد نہیں رہی، کبھی آپ فرماتے کہ میں نے یہ کہا ہے اور ابھی نہ فرما چکے ہوتے۔ اس طرح ظہور سا ہونے لگا، معمولی سا۔ آپ بھی بہت غمگین اور صحابہ کرام بھی بڑے غمگین۔ اس دوران آپ سو رہے تھے، 2 فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے کہا کیا ہوا ہے حضرت کو؟ کہا یہ بیمار ہے۔ کہا بیمار نہیں ہے، سحر زدہ ہے۔ کس نے سحر کیا ہے؟ کہا بیر زروان ایک کنواں ہے، اس میں سحر ڈالا گیا ہے۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا اخطانی ربی فی مستفتیت، میرے رب نے مجھے جواب دے دیا جو میں اسے مانگ رہا۔ فوراً آپ نے علی المرتضیٰ اپنے قریبی خادموں کو بھیجا اور آپ نے بتایا کنویں کے باہر تار لگا ہوا ہے اور تعویذ نیچے اترے ہوئے پانی میں، اور اس کے اثر سے پانی کا، کنویں کا پانی ایسا ہے جس طرح مہندی کا پانی۔ وہ تعویذ لائے گئے، اس میں 11 گرے بندے ہوئے تھے، اور ان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بال، آپ کی کنگھی کے دانت، کچھ میرے، کچھ کیلے، کچھ ایسی چیزیں ترتیب سے لگائی گئی تھی، اور اس کے وجہ سے آپ کو تکلیف ظہور سے پیدا ہو گیا۔ جبریل آیا، یہ 2 صورتیں لے کے آیا، ہر آیت آپ پڑھتے تھے اور گرہ کھولتے تھے، 11 آیتیں پڑھی، 11 گرے کھل گئے، اور آپ ایسے ہوئے جیسے کبھی بیمار تھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر جیسے تلوار اثر کرتی ہے، زہر نے اثر کیا، خیبر میں یہود نے کھانے میں زہر دیا، آپ محسوس کر گئے، وفات کے وقت بھی فرمایا مجھے ابھی تک اس کی تکلیف ہے۔ اس طرح چوٹ لگتی ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، وہ مقتضائے بشریت و انسانیت کے، تو اس طرح متاثر ہونا یہ کوئی نبوت کے لیے محال نہیں ہے، اور ایسا سحر جادو نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کے منصب نبوت زائل ہو جائے یا متاثر ہو جائے۔
بیماری کے درجے میں آپ کو تکلیف ہوئی ہے. اہل سنت کی جماعت اس پر متفق ہے. اس سے پتہ چلا کہ بڑے بڑے بزرگوں پر بھی سحر ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ بہت بیمار تھی، موطا امام محمد میں واقعہ موجود ہے، بہت بیمار، بالکل صحابہ مایوس ہو گئے. سحر و جادو کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ تمام ادویہ اور اسباب غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. ایک مسافر آیا سندھ سے، جہاں من السندھ، اس نے کہا ام المومنین کو سنا ہے تکلیف ہے. انہوں نے کہا بہت تکلیف ہے، ہر طرح علاج کیا. کہا بات سنو، ام المومنین پر سحر کیا گیا ہے، سحر کرنے والی قریب میں ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، بچے نے اس وقت نجاست کی ہے، وہ صاف کرنے لگی ہے. ام المومنین نے کہا وہ کنیز کو بلاؤ ذرا، جو خدمت کرتی ہے اس کو آواز دے دو. پڑوس میں گئی ہے، خبر آئی کہ اس کی گود میں فلاں کا بچہ ہے اور اس نے پاخانہ کیا ہے، وہ صاف کر کے آ رہی ہے. صحابہ واپس آئے، اس سندھی سے کہا عامل سے علاج کیا ہے، اب کیا کریں؟ کہا ایسے 2 کنویں تلاش کرو جو قریب قریب ہو اور دونوں سے پانی جاری ہو، دونوں سے پانی بھر کے لاؤ. دوپہر کے وقت ام المومنین زور سے پہلے اس سے غسل کر لیں. دوپہر کو تک پانی لایا گیا. قبا کی طرف 2 کنویں، عرب میں ایسے کنویں بہت ہے، 2-2 3 اور ان کا پانی نکال کے لایا گیا برابر مشکوں میں. ام المومنین نے اس سے نہایا. ظہر کی نماز تک ام المومنین صحت مند ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی. موطا امام محمد میں امام محمد نے یہ واقعہ نقل کیا. اللہ اکبر. مولانا عبدالعزیز فرہاروی بے نظیر لاسانی عالم تھے، کہا جاتا ہے شاہ عبدالعزیز کے ٹکر کے عالم تھے، جنہوں نے نبراس لکھی ہے. یہ بہت اچھے عالم تھے، بڑے محدث فقیہ تھے، اور یہ خلیفہ ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. نبراس میں حضرت شیخ کا ذکر کیا ہے. یہ سحر سے ہوتی ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی جو امام الہند کہلاتے تھے، سحر سے ہوتی ہے. شیخ الاسلام حضرت مدنی کا انتقال سحر سے ہوا ہے. سحر کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ سے مدد مانگی جائے. تفسیر ابن جریر میں اس جگہ حواشی میں لکھا ہے 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ یہ آخری 2 سورتیں، اور کبھی کبھی قل یا الکافرون قل واللہ احد بھی 3 دفعہ پڑھ کر کے دم کیا جائے، پلایا جائے، احسار کیا جائے چھرے کے نوک پر. اللہ تعالیٰ سحر، آسیب، سفلی، جادو، ٹوٹکا، ہنسا، رمل، عدد، جعفر سب سے نجات دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. آپ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے پاس. اصل میں فلق کہتے ہیں پو پھٹنا، پو پھاڑنے والے رب کے پاس. رب کافی ہے. صبح کے وقت ان کے جادو ختم ہوتے ہیں، یاد رکھنا. صبح سے پہلے اندھیرے میں یہ اپنے تار کھینچتے ہیں، اس لیے تمام بیماروں کی طبیعت صبح کے وقت مناسب ہوتی ہے. آپ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے پاس من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے. ما خلق اللہ نے پیدا کیا، اشارہ ہے کہ خدا پر کوئی زوراور نہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھانے لگے. اندھیرے جب چھا جاتے ہیں جادوگری جادو کرنے لگتی ہے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گروہ میں پھونکتی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا، خاص طریقے سے منہ میں لعاب بناتی ہے کلمات سے، اس میں زہر پیدا ہوتا ہے. کبھی صورتیں الٹ لکھ لیتی ہے، کبھی صورتوں کو انسانی غلاظت اور پیشاب سے لکھنا شروع کر دیتی ہے. حق و باطل، پاک اور پلید کو ملایا جاتا ہے تب جادو بنتا ہے. اس لیے حرام ناجائز و گناہ کبیرہ ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے. اشارہ ہے کہ سحر و آسیب میں حسد بنیاد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.